یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے۔ آج کل کی شادیاں ہیں یا کہ ہوس پرستی۔ دلہن ایک رات کی۔ میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ 15-16 برس کی دبلی پتلی لڑکی، مانگ میں افشا چمکتی ہوئی، میٹھا میٹھا میک اپ، ہاتھ اور بازو مہندی کے خوبصورت نقش و نگار سے سجے ہوئے، رنگت سفید جیسے جسم میں ایک قطرہ خون نہ ہو۔ ایک خوبصورت ایک عورت دائیں طرف، دوسری بائیں طرف، اسے تھامے ہوئے سفید و سیاہ چار خانے والا کھیس اوڑھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لیبر روم میں داخل ہوئیں۔ اذان سنتے ہوئے ہسپتال کے احاطے میں بنی مسجد کے میناروں نے آہ بھری۔ دن کا اجالا قبر کے اندھیرے میں کیسے بدلتا ہے، ان سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ نرس نے عورت کے ہاتھ سے پرچی لی۔ کب سے بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ رات 12 بجے سے۔ لٹاؤ ادھر، بلاتی ہوں ڈاکٹر جی کو۔ سسٹر ذرا جلدی کر دیں۔ اچھا، یہاں پہنچ کر سب کو جلدی یاد آ جاتی ہے۔ مریض کا بیڑا غرق کر کے لاتے ہیں اور پھر جلدی کرو کی آواز لگاتے ہیں۔ نرس بڑبڑاتی ہوئی جاتی ہے۔ آج تو ساری رات جاگتے گزر گئی۔ ایمرجنسی پہ ایمرجنسی، شکر ہے دن چڑھنے والا ہے۔ ڈیوٹی ختم ہو تو گھر جاؤں، کمر سیدھی کروں، تختہ بن چکی ہے۔ ڈاکٹر جی ایک اور ایمرجنسی آ گئی، آ کر دیکھ لیں۔ دلہن لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ کیا سوچ کر اس عمر میں بیاہ کر دیتے ہیں۔ سسٹر لٹائیں، معائنے والے کمرے میں۔ بلڈ پریشر لیں، میں آ رہی ہوں۔ ہاں بی بی کیا ہوا؟ وہ جی خون پڑ رہا ہے۔ بہت پہلی عورت کا جواب۔ کیا ماہواری آئی ہے؟ نہیں جی ماہواری نہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ وہ جی رات کو۔ کیا ہوا رات کو؟ وہ جی شادی ہوئی تھی نا کل، تو رات کو سہاگ رات تھی اس کی۔ بس جی ایسا خون چھوٹا کہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ وہ جی پہلے اپنے شہر کے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ وہاں کی ڈاکٹرز کہنے لگیں کہ مسئلہ کچھ زیادہ ہے، تو آپ لوگ اسے بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ دوسری عورت بولی، اوہو کیا کیا ہے آپ لوگوں نے اس بچی کے ساتھ؟ ننھی سی دلہن کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا پورا میک اپ چہرے پر ویسے ہی سجا ہوا تھا۔ کھیس ہٹا کر شلوار اترائی گئی، جس پر خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ٹانگوں کے درمیان روئی کا پورا بنڈل موجود تھا، جو لہو میں بھیگ کر سرخ ہو چکا تھا۔ وہاں بھی روئی ٹھوس دی گئی تھی، زخموں والی پٹی سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ جو ہی ڈاکٹر نے پٹی نکالی، خون کا جیسے فوارہ ابل پڑا ہو۔ ڈاکٹر چیخ اٹھی، خون کی 4 بوتلوں کا جلدی بندوبست کرو، بے ہوشی والے ڈاکٹر کو بلاؤ، سینئر ڈاکٹرز کو کال کرو، لیبارٹری فون کرو، خون آنے تک دونوں ہاتھوں میں ڈرپ لگاؤ، جلدی کرو، حالت خراب ہے اس کی۔ وہ جی ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے نا؟ اس عورت نے پوچھا۔ دوپہر کا ولیمہ ہے جی، ہمارا سفر بھی 2 گھنٹے کا ہے۔ یہاں سے ساتھ آئی دونوں عورتوں میں سے ایک نے گھبرا کر پوچھا، بی بی خدا کا خوف کرو اور کچھ شرم کرو، ولیمہ تم لوگوں کو ولیمے کی پڑی ہوئی ہے، ادھر یہ دلہن مرنے والی ہے، بھاڑ میں جائے تمہارا ولیمہ۔ اب دعا کرو کہ یہ معصوم بچ جائے، دعا کرو بس۔ سسٹر جلدی کریں، فوراً آپریشن تھیٹر کو بتائیں کہ آپریشن کی تیاری کر لے۔ جی ڈاکٹر صاحب، نرس نے آ کر کہا۔ بے ہوشی کا ڈاکٹر آ چکا تھا اور لڑکی کی حالت دیکھ کر فکر مند تھا۔ میڈم نبض میں زور نہیں لگتا ہے، رک کر چل رہی ہے، آپ 6-8 بوتلوں کا بندوبست تو کروائیں۔ ڈاکٹر ماجد آپ کو پتہ ہی ہے،
لوگ خون دینے کے نام سے ہی بھاگ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہسپتال والے خون کہاں سے لائیں گے۔ نلکے میں تو آتا نہیں کہ جتنی چاہو بوتلیں بھر لیں اور مریضوں کو لگا دیں۔ جی یہ تو ہے، نہ جانے لوگ کب سمجھیں گے اس بات کو۔ وہ بہت ہی پریشان ہو گئیں۔ آپریشن تھیٹر کی میز پہ بے ہوش مریضہ کے ساتھ 3 ڈاکٹر سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے، مگر نہ خون رکتا تھا اور نہ وجائنا میں آئے زخم کا اوپر والا سرا دکھائی دیتا تھا۔ ڈاکٹر مہرو، جس طرح خون خارج ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے کوئی بہت ہی بڑی رگ پھٹ گئی ہے مریضہ کی۔ میم شہ رگ، ایک جونیئر ڈاکٹر بولی۔ شہ رگ اور وجائنا میں؟ بچے اب اس وقت یہ مذاق نہ کرو، سینئر ڈاکٹر جھنجھلا کر بولی۔ تم کو پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ جہاں سے ٹانکا بھرتی ہوں وہیں سے گوشت پھٹ جاتا ہے۔ اتنی بری حالت ہے اس بیچاری دلہن کی۔ میم جگہ بھی تو اتنی تنگ ہے اور زخم اندر تک بہت گہرا لگا ہوا ہے۔ ہاں پتہ نہیں کس جنگلی سے پالا پڑا ہے اس بیچاری کا۔ ابھی تو 17-18 سال کی لگ رہی ہے بیچاری۔ اچھا بھئی، زخم کا اوپر والا حصہ نہیں پکڑا جا رہا، وہیں سے خون خارج ہو رہا ہے۔ چلو پروفیسر صاحبہ کو کال کرو کہ فوراً پہنچے، جلدی کرو جلدی۔ ڈاکٹر مہرو 4 بوتلیں خون کی پمپ کر چکا ہوں، پلیز اور خون کا بندوبست کروائیں۔ وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گیا اور پریشان آواز میں بولا، جاؤ بھائی خون کے لیے پرچی بنا کر لاؤ۔ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جلدی کرو۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ جونیئر ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑی پرچی دیتے ہوئے کہا، 4 مزید بوتلیں اور لے کر آؤ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی کر دیں، ہمارے ولیمے کی دیگیں چڑھ چکی ہیں، گھر پہنچنے میں بھی ہمیں 2 گھنٹے لگیں گے، پھر کچھ تیاریاں شیاریاں، دلہن کے بغیر تو ولیمہ نہیں ہو سکتا نا، آپ کو پتہ ہے۔ اف اف اف، تم لوگ تو بہت ہی بے حس اور جاہل لوگ ہو۔ بھئی لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور تم لوگوں کو دیگیں یاد آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے چیخ کر کہا، سب لوگ ادھر سے باہر چلے جاؤ۔ جی ڈاکٹر مہرو، پروفیسر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وجائنا میں پٹی دبا کر رکھ دیں، وہ آ رہی ہیں۔ وہ تو میں رکھ چکی ہوں پہلے سے ہی۔ 20 منٹ بعد بچے پتہ کرو پروفیسر صاحبہ کہاں ہیں، انہیں بتاؤ کہ بہت ہی نازک حالت، جتنا خون دے رہے ہیں وہ خارج ہوتا جا رہا ہے، اندر خون ٹک ہی نہیں رہا۔ میڈم کال کیا ہے، وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں، 10 منٹ اور لگیں گے ان کے آنے میں۔ اوف، حد ہو گئی ویسے۔ میڈم کو بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ میڈم بلڈ بینک نے 4 بوتل خون اپنے پاس سے دیا ہے، باقی 4 بوتلوں میں سے 2 ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز نے دی ہیں اور 2 میڈیکل اسٹوڈنٹس نے۔ رشتے دار سنتے ہی نہیں، جب بھی خون کا انتظام کرنے کو کہیں تو دائیں بائیں شائیں ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ بھئی سسرال والوں کو کیا ہمدردی ہوگی اس سے؟ کچھ گھنٹوں پہلے کی دلہن، شوہر کہاں ہے اس کا؟ اسے بلاؤ ذرا، اس سے تو میں بات چیت کرتی ہوں، وہ کیا کہتا ہے۔ 25-26 برس کا مرد سامنے آتا ہے، دیکھنے میں کافی ہٹا کٹا سا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسلم جی۔ اسلم، یہ بتاؤ کیا ہوا تھا رات کو؟ جی وہ ہاں بتاؤ۔ وہ جی وظیفہ زوجیت ادا کیا تھا۔ اور یہ بلیڈنگ؟ وہ تو جی سنا ہے لڑکی باکرا ہو تو ہوتی ہی ہے، پہلی رات کو۔ اس نے روکا نہیں تمہیں؟ جی
جی بہت روکا، چیخی چلائی، مگر مجھے سب دوستوں نے کہا تھا کہ لڑکیاں ایسے ہی چیختی ہیں، شور مچاتی ہیں، سو تم مس کی مت سننا۔ ایسی کیا جلدی تھی تم کو؟ وہ جی ولیمہ تو جائز کرنا تھا نا، اور خاندان والوں نے بستر کی چادر بھی دیکھنی تھی۔ بلیڈنگ نہ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، برادریوں میں لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد ہو جاتا ہے۔ سب مرد پر شک کرتے ہیں کہ یہ اس قابل تھا ہی نہیں۔ اف خدایا! ڈاکٹر نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں اور اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بولیں، یہ جھوٹی مردانگی۔ وہ جی ایک اور بات بھی تھی۔ وہ رک رک کر بولا، وہ کیا؟ وہ جی گولی کھلائی تھی۔ کس نے کھلائی تھی؟ کس کو؟ جی دوستوں نے کھلائی تھی مجھے۔ کیوں؟ بس جی دوستوں نے کہا تھا کہ اچھا ہوتا ہے، ذرا ہمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا نام تھا گولی کا؟ وہ جی کچھ ویا کچھ اس طرح کا نام تھا۔ اب اسے اس کا نام بھی نہیں یاد تھا۔ تم نے اس کی چیخو پکار کیوں نہیں سنی؟ ڈاکٹر نے اس کو چیخ کر پوچھا۔ جی وہ مجھے اپنے باس میں نہیں تھا۔ اچھا جاؤ اور اب جلدی سے خون کا بندوبست کرو یا خود دے دو۔ وہ جی میرا تو چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا اور چپ ہو گیا۔ پروفیسر صاحبہ ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوتی ہیں۔ ایک تو سڑک پہ گاڑیوں کا رش، پھر کوئی جگہ بھی نہیں دیتا، اتنی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کوئی مریض مشکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر صاحبہ نے وجائنا کے راستے کوشش کی کہ خون نکلنے والی جگہ پہ ٹانکے لگائے جا سکیں، لیکن زخم بہت گہرائی میں تھا، نہ ہاتھ پہنچتا تھا اور نہ اوزار، اور خون تھا کہ بہتا چلا جاتا تھا۔ اب پیٹ کھولنا پڑے گا، اوپر سے کوشش کرتے ہیں، پروفیسر نے اعلان کیا۔ رشتے داروں کو بتا دو۔ جو ہی خبر باہر پہنچی، کھلبلی سی مچ گئی۔ نہیں جی نہیں، ہم نے بڑا آپریشن نہیں کروانا، گھر برادری سے بھرا پڑا ہے، ولیمے کا کھانا بھی دے رہے ہیں مہمانوں کو، ہم اور دولہا دلہن کے بغیر لڑکی کی حالت نازک ہے، پیٹ کے راستے ٹانکے نہ لگائے تو مر جائے گی۔ سوچ لیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اچھا جیسے آپ کی مرضی، انہوں نے حامی بھر لی۔ پیٹ کھلا اور بچے دانی کے ایک طرف زخم کا اوپر والا حصہ نظر آیا، جہاں سے خون کا اخراج ہو رہا تھا۔ اب تک وجائنا کے راستے پہنچنا بہت مشکل تھا۔ وجائنا کٹی پھٹی حالت میں تھی۔ پروفیسر صاحبہ نے ٹانکے لگائے۔ آپریشن ختم ہونے تک 12-14 بوتل خون لگ چکا تھا، لیکن مریضہ کی حالت بہت نازک تھی۔ میڈم مریضہ کا خون جمنا بند ہو گیا ہے، جہاں بھی سوئی لگاتا ہوں وہاں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جونیئر ڈاکٹر نے پریشانی سے اعلان کیا۔ اوہو، یہ تو اور برا ہے۔ جی لگتا ہے DIC شروع ہو گئی۔ خدایا کیسے بچے گی یہ بیچاری؟ اچھا بلڈ بینک سے رابطہ کریں اور درخواست کریں کہ سفید خون کا جلدی بندوبست کریں، بس جلد از جلد۔ DIC میں خون ایک سوئی بھی چبھنے سے بہتا چلا جاتا ہے۔ جی کال کیا ہے بلڈ بینک کو، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں میں سے کوئی دے ہی نہیں رہا۔ انہیں ولیمے کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور اس بیچاری کی زندگی اور موت کی کشمکش میں جان اٹکی ہوئی ہے۔ کاش ماں باپ چھوٹی بچیوں کی شادی کرتے ہوئے کچھ تو سوچ لیا کریں۔ کچھ گھنٹوں بعد سفید چادر میں ڈھکی لڑکی کو مردہ خانے کی ایمبولینس میں رکھتے ہوئے آیا نے سوچا، کوہنیوں تک مہندی والے ہاتھ
اطراف میں بے جان پڑے تھے، مانگ میں افشاں ابھی بھی چمک رہی تھی۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور جھٹلانے والی گائنی کی ڈاکٹر سے پوچھیں جن کے لیے ایسے کیسز عام ہیں۔ لائک، فالو اور شیئر کریں تاکہ سب فائدہ اٹھائیں۔ مزید اچھی اور سبق آموز تحریر کے لیے ہمیں سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔